اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور اس کی سزا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرے۔ ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتے اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتے، اور ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دی گئی۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتے ہیں۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملے تو ماہی بھی آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بے تاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی حیلت سے مچھلیاں پکڑی جائیں تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہے اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعہ کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھی کھودی جائے اور نالیوں سے ان گڑھیوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں باہر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب باہر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نہ نکل جائیں، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے اور خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائے۔ حدیث میں آیا کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بدعملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والا تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتے کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ان کو تو خود خدا سنبھالے گا۔ اور منع کرنے والوں نے حق امر بالمعروف و نہی عن المنکر ادا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنی کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو عرصے سے یہ کام کرتے آئے ہیں، اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی توانگر ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بد دعا فرمائی، حق تعالیٰ نے قبول فرمائی، جیسا کہ ارشاد ہے: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے اس حلہ جو فرقہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا۔ اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کہ کافی دن چڑھ گیا ہے، لیکن ان لوگوں کو ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہے ہیں۔ یہ لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بمعہ عورتوں اور بچوں کی بندر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھی اسی طرح بند ہے، اور وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہے جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹی بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، اور عورتیں بندریاں بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک پہچانا جاتا کہ یہ فلان مرد ہے، یہ فلان عورت ہے اور یہ فلان بچہ ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوان بندر بن گئے تھے اور بڑے سر بن گئے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کے نسل نہیں ہوئے. یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن جریر و ابن حاتم سے بسند صحیح روایت ہے کہ لم يعش من مسخ قط فوق 3 ایام ولم یأکل ولم یشرب ولم ینسل. ترجمہ: کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا نہ اس کی نسل چلی. یہ بندر جو آب ہے اور اس وقت تھے، یہ تو جانور ہے جو اس طرح پیدا کی گئی ہے.